شاویز مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ وہ مال میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اس کی نظر روڈ پر ایک طرف کھڑی لڑکی پر پڑی۔ وہ بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ وہیں پر دو لڑکے کھڑے اس پر آوازیں کس رہے تھے، لیکن لڑکی انہیں نظر انداز کر رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، بجائے اس کے کہ ان لڑکوں کو جوتا اتار کر مارے، یہ خاموش کھڑی ہے۔ انہی جیسی لڑکیوں کی وجہ سے ایسے لفنگے لڑکوں کو شے ملتی ہے۔ ابھی روحا ہوتی نا تو مار مار کر بھرکس نکال دیتی ان کا۔ شاویز دل ہی دل میں کہتا اندر داخل ہوا، لیکن اسے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی۔ ساری زندگی روحا کی لڑنے بڑھنے والی عادت سے چڑھنے والا آج اسی کی مثال دے رہا تھا۔ میں بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوں۔ وہ سیدھا سیدھا چل رہا تھا جب اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہو گئی۔ تم اندھے بے شرم بے حیا، تمہیں شرم نہیں آتی لڑکیوں کو ٹکر مارتے ہوئے؟ وہ لڑکی چیخی۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر ہی مارا ہے تم نے۔ تم جیسے لچے لفنگے آوارہ لڑکے جان بوجھ کر ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہو۔ اس لڑکی نے چلا چلا کر اپنے گرد مجمع اکٹھا کر لیا تھا۔ بیچارہ شاویز گھبرا گیا اس سچویشن میں۔ تم مجمع میں ایک زوردار آواز گونجی تو سب کی گردنیں پیچھے مڑی۔ شاویز تو حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں روحا کھڑی تھی۔ تم وہی لڑکی ہو نا جو راہ چلتے لوگوں کو ٹکریں مار مار کر ان کی جیبیں کاٹتی ہو؟ روحا نے براہ راست اس لڑکی کو مخاطب کیا تو اس لڑکی کی آنکھیں اول پڑیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بکواس نہیں، یہ سچ ہے۔ اس دن ڈالمن مال میں تم نے میرا پرس بھی ایسے ہی مارا تھا۔ اس میں پورے 20,000 روپے تھے۔ چلو نکالو میرے پیسے، روحا نے اونچی آواز میں کہا تاکہ سب سن لیں۔ میں نہیں جانتی تمہیں۔ جھوٹ بول رہی ہو تم جیسی لڑکیاں جب پکڑی جاتی ہیں تو ہراسمنٹ کا شور مچا دیتی ہیں۔ شاویز، بابا جان کو فون لگاؤ اور کہو کہ گرفتار کریں آ کے اسے۔ اب تمام لوگ اس لڑکی کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے تھے، جبکہ لڑکی کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ روحا، چھوڑو اسے۔ شاویز روحا کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے آیا۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ شاویز اسے فوڈ کورٹ میں لے آیا، پھر اس سے پوچھا، دیکھا نہیں تم نے کہ کیا کیا میں نے؟ اس نے چڑے ہوئے انداز میں کہا۔ اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ شاویز نے کہا، لیکن وہ غصے میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر میں تماشا نہ لگاتی نا تو اب تک تم ہیرسمنٹ کے کیس میں اندر ہو چکے ہوتے۔ مطلب تم نے اس لڑکی پر جھوٹا الزام لگایا؟ ہاں تو اور کیا کرتی؟ ایسے نہ کرتی تو وہ لڑکی تمہیں اب تک پتہ نہیں کتنے لوگوں سے پٹوا چکی ہوتی۔ ویسے تم کیا کر رہی تھی یہاں؟ مجھے ایک سوٹ لینا تھا، اسی لیے آئی تھی، لیکن پھر تمہارے اوپر نظر پڑ گئی۔ دل تو کر رہا تھا اس لڑکی کا منہ توڑ دوں۔ اس کو اب تک غصہ آ رہا تھا۔ شاویز مسکرایا۔ اچھا، لیکن تم اس کی جگہ ہوتی تو تم کیا کرتی؟ مجھ سے اگر کوئی سوری کر لینا تو میں بلا وجہ رائی کا پہاڑ نہیں بناتی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ شاویز نے پوچھا تو روحا کو حیرت ہوئی۔ آج وہ اس کی باتوں پر بالکل بھی غصہ نہیں ہو رہا تھا۔ تم کھلاؤ گے؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ہاں، جلدی بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ جو تم کھلا دو۔ اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے ویٹر کو بلایا۔ آج وہ روحا کو حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر روحا نے اپنی شاپنگ مکمل کی۔ شاویز اس کے ساتھ ہی رہا۔ روحا نے اسے کہا بھی کہ وہ چلا جائے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ شاپنگ ختم ہونے کے بعد وہ اسے اس کے گھر تک ڈراپ کر آیا۔ روحا نے بھی اخلاقیات نبھاتے ہوئے اسے اندر آ کر چائے پینے کا کہا، لیکن اس نے معذرت کر لی۔ جانے سے پہلے شاویز نے اسے بس ایک ہی بات کہی، تھینکس میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ روحا حیران سی کھڑی رہ گئی۔ آج وہ اسے ایک کے بعد دیگرے کئی جھٹکے دے گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کا موڈ بہت فریش تھا۔ اس نے گاڑی کی چابی ٹیبل پر رکھی اور صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شازل لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ شکل سے ہی تھکا ہارا لگ رہا تھا۔ وہ ٹائی کھولتا شاویز کے برابر میں ہی آ کر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ شاویز نے پوچھا۔ کچن میں سے دونوں جڑواں شیطانوں کے لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ آج کا دن ہی منحوس ہے، اس نے جوتا اتارتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ شاویز کو مزید حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے لیے تو آج کا دن بہت ہی خوشگوار تھا۔ جاب سے ریزائن دے دیا ہے میں نے۔ کیا؟ ایسے اچانک؟ پر کیوں؟ شاویز کو شوق لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، دونوں جڑواں شیطان کچن سے برآمد آئے۔ آج جو تو نے حرکت کی تھی نا، اس کے بعد تو تجھے قتل کر دینا چاہیے تھا۔ شکر کر میں نے صرف سوئمنگ پول میں ہی دھکا دیا ہے، شازیب بولا۔ میں بھی اسی بات پر حیران ہوں،
کہ تو نے مجھے چھوڑ کیسے دیا؟ حالانکہ تو اتنی آسانی سے چھوڑنے والوں میں سے تو نہیں ہے، شاذین نے پوچھا۔ وہ اس لیے کیونکہ ابھی مجھے تجھ سے بدلہ لینا ہے بیٹا، فکر مت کر، اتنی آسانی سے تو چھوڑوں گا نہیں میں ابھی تجھے، نہ تجھے اور نہ تمہاری اس پارٹنر کو، شاذیب نے دھمکی دی۔ تو بدلے میں شاذین نے اس کا منہ چڑھایا۔ تم دونوں لڑنا بند کرو گے؟ اور شاذل تم کیا کہہ رہے تھے؟ کیوں ریزائن دیا ہے تم نے؟ شاویز نے پہلے ان دونوں کو ڈانٹا، پھر شاذل کو مخاطب کیا۔ کیا تم نے جاب چھوڑ دی؟ پر کیوں؟ وہ دونوں بھی حیران ہوئے۔ بدلے میں شاذل نے انہیں ساری رودات کہہ سنائی۔ استغفر اللہ، کتنے بے حس ڈاکٹر ہیں یار، شاویز کو افسوس ہوا۔ اب تم کیا کرو گے؟ شاذیب نے پوچھا۔ دوسری جگہ جاب کے لیے اپلائی کروں گا۔ شاذل تیرے پاس 1000 کا کھلا ہے؟ شاذین نے اچانک سے پوچھا۔ مجھے روٹیاں لانی ہیں باہر سے۔ ہاں ہے، دیتا ہوں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو یاد آیا کہ اس کا والٹ تو چھن چکا ہے۔ شٹ، میرا والٹ اور موبائل اور لیپ ٹاپ تو چوری ہو گیا ہے۔ کیا؟ اب کی بار پھر سب اچھلے۔ ہاں، وہ دراصل اس نے سب کچھ بتا دیا۔ بڑے ہی کوئی بیوقوف چور تھے، گاڑی بھی لے جاتے، وہ کیوں چھوڑ دی؟ شاذین نے افسوس سے کہا تو شاویز نے اسے گورا۔ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو اسے بات اچھی کر لینی چاہیے، شاذیب نے اسے جھڑکا۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے میری شکل ہو بہو تمہارے جیسی ہے، شاذین نے کہا تو وہ لاجواب ہو گیا۔ چھوڑو ان دونوں کو، یہ تو سارا دن لڑتے ہی رہتے ہیں۔ تم جاؤ کپڑے چینج کرو، میں مروہ سے کہہ کر چائے بنواتا ہوں تمہارے لیے۔ شاویز کو اس کی پریشان حال صورت دیکھ کر ترس آیا تھا، وہ سر ہلاتا اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاویز نے ایک نظر اپنے 2 گدھوں جیسے بھائیوں پر ڈالی جو ایک دوسرے پر کشن کے وار کر رہے تھے۔ یہ دونوں کبھی نہیں سدھر سکتے، وہ تعصب سے کہتے سر ہلاتا انہیں لڑتا ہوا چھوڑ گیا۔ صفا، تم جنات وغیرہ پہ یقین رکھتی ہو؟ صفا اور مروہ کچن میں کھڑی رات کے کھانے کے برتن دھو کر رکھ رہی تھیں۔ ان دونوں بہنوں کے آنے سے کام کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ کام والی ماسیاں جو اس گھر میں کسی عورت کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آتی تھیں، اب وہ بھی گھر کی صفائی کرنے پر راضی ہو گئی تھیں۔ روزانہ کالج سے واپس آ کر صفا اپنی نگرانی میں گھر کی صفائی ستھرائی کرواتی تھی۔ البتہ برتن وغیرہ دھونے کے کام مروہ خود کرتی تھی، کیونکہ اسے کسی کام والی کے ہاتھ سے برتن دھلوانا سخت ناپسند تھا۔ پہلے نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے تمہارے بھائی کو دیکھا ہے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جنات بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں، اس نے سکون سے جواب دیا۔ تم کبھی گھر کے بیسمنٹ میں گئی ہو؟ اس نے ایک نیا سوال پوچھا۔ ہاں، 1-2 بار گئی ہوں۔ تم نے وہاں ایک کمرہ دیکھا ہوگا جس کے دروازے پر بڑا سا تالا لٹکا ہوگا۔ ہاں دیکھا تو ہے، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم جانتی ہو اس دروازے کے پیچھے کیا ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو پراسرار بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، آج سے 100 سال پہلے جب برِ صغیر میں جنگ چل رہی تھی، تب اس گھر میں ایک لڑکی نیلم کا قتل ہوا تھا اور اس کی لاش اسی بیسمنٹ کے کمرے میں دفن ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، صفا نے اطمینان سے کہا۔ میں جانتا تھا کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرو گی، لیکن یہ اصلی داستان ہے۔ اس پر برِ صغیر کے ایک انگریز رائٹر نے کتاب بھی لکھی تھی، دی نیلم ٹیلز۔ اس نے اس کتاب میں اس کے قتل کی وجوہات اور اس کے بعد یہاں رہنے والوں کے ساتھ پیش آنے والے غیر معمولی واقعات لکھے ہیں۔ وہ کتاب نیچے بیسمنٹ میں بنی لائبریری میں پڑی ہے۔ اچھا، رائٹر کا کیا نام ہے؟ ایلٹن ماو۔ 1 منٹ، ایلٹن ماو تو فادر آف ہیومن ریلیشن ہے نا؟ وہ اپنے مشہور زمانہ ہاؤتھرون ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ وہ کب سے ایسی کتابیں لکھنے لگے؟ صفا نے چمبے سے پوچھا تو شاذیب گڑبڑا گیا۔ ہاں، تو میں نے کب کہا یہ وہی ایلٹن ہے؟ دنیا میں ایک ہی نام کے ہزاروں انسان ہوتے ہیں۔ خیر مجھے کیا، میں کون سا اسے پڑھوں گی۔ وہ کندھے اچکاتے کچن سے نکل گئی، جبکہ مروہ اور شاذیب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ دونوں اچھے سے جانتے تھے کہ اس کی فطرت ہے کہ وہ ضرور وہ کتاب پڑھے گی۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ چپکے سے اٹھ کر لائبریری گئی۔ وہ تو حیران رہ گئی، ہر طرف قد آدم الماریاں اور ان میں رکھی لاکھوں کتابیں۔ اب میں کہاں ڈھونڈوں گی اس کتاب کو، صفا نے سوچا۔ لیکن اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ ہر ایک ریک پر ایک چٹ لگی ہوئی تھی جس میں اس ریک میں رکھی کتابوں کی کیٹیگری لکھی تھی۔ واو، اس نے ستائش سے کہا۔ وہ باری باری تمام ریک پر لگی چٹ پڑھنے لگی۔ بالآخر ایک ریک پر اسے ہارر کلیکشنز لکھا دکھا۔ اسے حیرت ہوئی
کیونکہ اس ریک میں تقریباً بھی 200 کتابیں تو موجود تھیں۔ لگتا ہے اس گھر کے لوگوں کو ہارر پڑھنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، وہ کہتی ہوئی اپنی مطلوبہ کتاب تلاش کرنے لگی۔ 4-5 کتابوں کے بعد ہی اسے ایک گرین کور والی موٹی سی کتاب نظر آئی جس پر جلی حروف میں لکھا ہوا تھا دی نیلم ٹیلز۔ شاویز اور شازل دونوں ہی اپنے اپنے کمروں میں جاگ رہے تھے۔ شاویز کو بار بار روحا یاد آ رہی تھی، وہ ہر بار اس کے خیال کو جھٹکتا، لیکن وہ پھر کہیں سے لڑتی جھگڑتی اس کے سامنے آ جاتی۔ دوسری طرف شازل پریشان تھا کہ وہ شانزے سے کس طرح رابطہ کرے، وہ تو اسے اپنے ریزائگنیشن کا بتا کر بھی نہیں آیا تھا، اوپر سے اس نے شانزے کا نمبر گوگل ڈرائیو پر بھی نہیں ڈالا تھا۔ تم اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ صرف ایک کلی کی تو تھی۔ شیطان شازل اس کے بائیں جانب آ کر بولا۔ کیوں نہ ہو پریشان، وہ شانزے سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے فکر مند تو ہوگا نا۔ فرشتہ شازل دائیں جانب نازل ہوا، اور وہ تو جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا شازل کے جانے سے، اور ضرورت پڑی تو وہ خود کال کر لے گی۔ شیطان شازل نے کہا، تم ہمیشہ فضول مشورے ہی دینا، اگر یہ خود چلا جائے گا تو کون سی آفت آ جائے گی؟ میرے خیال سے اسے ہسپتال جا کر شانزے سے مل لینا چاہیے۔ فرشتہ شازل بولا۔ بالکل بھی نہیں، مرد کبھی نہیں جھکتے، شیطان شازل نے نفی کی۔ تم دونوں چپ کرو گے؟ جب دیکھو میرے سر پہ نازل ہو جاتے ہو، اصلی شازل چیخا تو وہ دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ اف، اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ دوسری طرف صفا نے پوری نیلم ٹیلز پڑھ لی تھی اور اب وہ شازین کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کتاب کے مطابق برصغیر کی علیحدگی سے پہلے اس بنگلے میں ایک لڑکی رہتی تھی، نیلم، جس نے اپنی پسند سے شادی کی تو اس کے سابقہ منگیتر نے اسے قتل کر کے اس کی لاش اسی بنگلے میں دفنا دی تھی، لہٰذا اس دن سے اس کی روح یہاں گھومتی ہے اور اپنے قاتل کو تلاش کرتی پھرتی ہے۔ کتاب کے آخر میں ایک نقشہ بھی دیا ہوا تھا جس کے مطابق وہ قبر یہیں بیسمنٹ میں تھی اور اسی کمرے میں تھی جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے شازین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ بیسمنٹ میں چلو۔ کیوں؟ مجھے وہ کمرہ دیکھنا ہے جس پر تالا لگا ہوا ہے۔ تمہیں وہ دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ وہ بس ایسے ہی مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ اندر کیا ہے۔ اوہو، تو یہ تو میں تمہیں بھی بتا دیتا ہوں، چاچو کے آرمی کے زمانے کے کچھ اسلحے، فائلز اور ان کے کچھ اعزازات ہیں۔ نہیں، مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ اس نے شازیم کو نیلم ٹیلز والی بات نہیں بتائی کہ کہیں وہ یہ سن کر اس کا مذاق نہ اڑائے کہ وہ ایک کتاب پر یقین کر کے بھوت ڈھونڈنے جا رہی ہے۔ رات کے اس وقت تمہیں کیا سوجی ہے آخر؟ تم چل رہے ہو کہ نہیں؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ اچھا چلو۔ اس نے ایک نظر گہری نیند سوئے ہوئے شازیب کو دیکھا، پھر حامی بھر لی۔ تم نیچے جاؤ، میں چابی لے کر آتا ہوں، اس نے کہا تو وہ دونوں ہی چل پڑے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد شازیب نے آنکھیں کھولی، پھر اپنے تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر کسی کو میسج کرنے لگا۔ دونوں چلے گئے ہیں، تم ریڈی رہنا۔ اس نے میسج سینڈ کیا، 2 سیکنڈ بعد ہی رپلائی آیا، اوکے۔ شازیب کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ شازین بیزار سا تھا، جبکہ صفا مبہوت سی دیواروں پر لٹکی بندوقیں اور ریک میں سجی پسٹلز کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ریک میں اس کے بابا نزاکت صاحب کا آرمی یونیفارم رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرے میں ان کے سرکاری اور عسکری اعزازات وغیرہ تھے۔ بابا نے آرمی کیوں چھوڑ دی؟ اس نے سحر زدہ سے لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے اپنی خوشی سے نہیں چھوڑی، ان کے گردے فیل ہو گئے تھے تو مجبوراً ریٹائرمنٹ لینی پڑی تھی۔ شازین نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ اب تمہارا شوق پورا ہو گیا ہو تو چلیں؟ شازین نے کہا تو صفا کو یاد آیا وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی۔ نہیں ابھی نہیں، اس نے جلدی سے کہا۔ کیوں؟ شازین نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہوا سے بند ہو گیا ہوگا شاید، صفا نے کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی تمام لائٹس بند ہو گئیں اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ شٹ، لگتا ہے لائٹ چلی گئی ہے، رکو میں ٹارچ آن کرتا ہوں، شازین نے کہا اور جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ پہلے دروازہ بند ہوا، اب لائٹ چلی گئی، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، صفا نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شازین، مجھے لگتا ہے کہ یہاں جنات کا سایہ ہے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟
کس نے کی یہ بکواس تم سے؟ اور یہاں کوئی؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کسی لڑکی کی وحشتناک چیخ سنائی دی۔ دونوں اچھل پڑے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ چھ 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 فضا میں گھنگروں کی آواز گونجنے لگی۔ کون ہے یہاں پر؟ اب تو شازین کو بھی خوف آنے لگا۔ تم ٹارچ کیوں نہیں آن کر رہے؟ صفا نے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ میرا موبائل کمرے میں ہی رہ گیا ہے، تم آن کرو اپنے فون کا ٹارچ۔ میں بھی موبائل اوپر ہی بھول آئی ہوں، تم دروازہ کھولنے کی کوشش کرو نا ذرا، صفا نے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتا آگے بڑھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ لگتا ہے کسی نے دروازہ لاک کر دیا ہے باہر سے، اس نے کہا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان آنچل لہراتا کسی عورت کا سایہ سا گزرا۔ امی! وہ دونوں اچھل پڑے۔ بچاؤ بچاؤ، بھوت! وہ دونوں چیخے۔ 2 منٹ تک چیختے رہنے کے بعد وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ شازین، مجھے لگتا ہے کہ نیلم کی روح یہاں آ گئی ہے، صفا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ 1 منٹ، کون نیلم؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ شازین نے چمبے سے پوچھا۔ وہی نیلم جس کا یہاں قتل ہوا تھا آج سے 100 سال پہلے۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ بھوت بھوت! اس نے اٹکتے اٹکتے اس کے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی شازین پیچھے مڑا، ان دونوں کی ایک بار پھر سے چیخ نکلی، اور اس بار وہ دونوں اتنی زور سے چیخے تھے کہ آدھے محلے تک ان کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کے سامنے ایک لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا، لیکن اتنا ضرور سمجھ آ رہا تھا کہ کسی لڑکی کی خون آلود لاش پڑی ہے۔ وہ دونوں چیختے چلاتے دروازے کی طرف دوڑے اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ نہیں کھلا۔ وہ دونوں دوبارہ پیچھے مڑے تو مزید خوفزدہ ہو گئے کیونکہ لاش وہاں سے غائب تھی۔ بچپن سے ہی شامیر اور شاویز اور شازل کی آپس میں بہت اچھی دوستی تھی، کیونکہ دونوں آگے پیچھے 1 سال کے وقفے سے پیدا ہوئے تھے۔ شامیر اور شاویز اپنی ہر پرسنل بات باقی دونوں سے شیئر کرتے تھے، ویسے شازین اور شازیب سے بھی شیئر کرتے تھے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی تھیں جن کو وہ لوگ بس آپس میں ہی شیئر کرتے تھے۔ لیکن شازل اتنا کم گو تھا کہ وہ اپنے پرسنل ایشوز ان دونوں سے بھی شیئر نہیں کرتا تھا۔ وہ بس ان دونوں کی سنتا تھا یا پھر کوئی مشورہ یا رائے دے دیتا تھا، لیکن اپنے راز وہ اپنے تک ہی رکھتا تھا۔ لیکن آج پہلی بار اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ شاویز کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ اس کے دل کی اس وقت کیا حالت ہو رہی ہے۔ وہ اسے بتائے کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کو اپنے ہم شکل دکھنے لگے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شاویز سے ضرور شیئر کرے گا۔ دوسری طرف 2 گھنٹے کی دماغی جنگ کے بعد شاویز اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے اپنی نکچڑی، مغرور، بدتمیز اور بدلحاظ بیوی سے اچانک ہی طوفانی قسم کی محبت ہو گئی ہے۔ جی ہاں، وہی بیوی جس کا نام ہے روحا، صداقت، جسے وہ بچپن سے ہی سخت ناپسند کرتا آیا ہے۔ پہلے تو اسے خود یقین نہ آیا، اور جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہاں واقعی ایسا ہو گیا ہے، تو اس کا دل کیا کہ وہ یہ بات کسی سے شیئر کرے۔ روحا سے تو کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے یقین کرنا نہیں تھا۔ جڑواں شیطانوں کو بتانا مطلب تھا کہ اپنا مذاق بنوانا۔ شامیر فی الحال گھومنے پھرنے گیا ہوا تھا، اسے لمبی بات کرنا آسان نہ تھا۔ بس ایک شازل تھا جو یہ بات نہ صرف سنے گا بلکہ اسے کوئی مشورہ بھی دے گا اور اس کا مذاق بھی نہیں اڑائے گا، اور نہ ہی اس بات کو وہ کسی اور سے کہے گا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے رات کے 2:30 بجے کا بھی خیال نہیں کیا اور شازل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ شازل نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ لیکن تم ابھی تک جاگ کیوں رہے ہو؟ مجھے بھی تم سے بات کرنی تھی، لیکن پہلے تم بتاؤ۔ آؤ اندر، شازل نے اندر آنے کو کہا تو وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ دونوں کو کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ کیا واقعی تہہ خانے میں نیلم کی لاش تھی؟ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔